اب آپ سوچیں گے کتنی خطرناک بات ہے. ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے, بچوں کو کوالٹی دینی ہے, جو کچھ ہے. ٹیچنگ از اے سائنس. جیسے میڈیسن ایک سائنس ہے, جیسے انجینئرنگ ایک سائنس ہے, اسی طریقے سے ٹیچنگ ایک سائنس ہے. ہم نے جب گورنمنٹ اسکول اسٹارٹ کیا تو ہم نے فنڈامنٹس کو ایڈریس کیا کہ کیسے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ساری این جی اوز گورنمنٹ اسکول دے سکیں. اب ہم نے جب دوربین ہم لے کر آئے ہیں, جیسے ٹیچرس ٹریننگ پروگرام 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں ہم نے پہلا ہائر ایجوکیشن کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کیا. تو 12ویں جماعت کے بعد ہم نے کہا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور 4 سال کا ڈگری پروگرام کریں گے فری آف کاسٹ. یہ گورنمنٹ ٹیچرس ٹریننگ کالج ہے, اور پھر 3 سال گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں گے. اس وقت ٹیچنگ لائسنس نہیں آیا تھا. ہم نے کہا ہم ان کو وہی سیلری دیں گے جو اسٹارٹنگ بیک اینڈ کی ہوتی ہے. آپ بتائیں سب سے زیادہ مجھے پش کہاں سے آیا؟ ناٹ فرام دا گورنمنٹ, فرام سول سوسائٹی. انہوں نے 4 سال کا ڈگری پروگرام آپ جو کریں گے, 1 سال کا شارٹ کورس نہیں ہو سکتا, کوئی 6 مہینے کا. ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ آج تک نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو. اس کے اندر بھی 4 سال کو لگتا ہے بہت زیادہ. ہر ایک نے آگے کہا کہ آپ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایم بی بی ایس میں 5 سال کم کرتے ہیں, ہاؤس جاب نکالتے ہیں, وہ بات نہیں کرتا. دیکھیں ٹیچنگ سائنس ہے. اب 2 سے 3 بیچز پاس آؤٹ ہو گئے اور گورنمنٹ اسکول میں پوسٹ ہونا شروع ہو گئے. ٹیچنگ لائسنس ہم نے آیا کیونکہ انسینٹو کریٹ کرنا ہے. ہمارے پاس بچے جو آتے ہیں ان کے پاس جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا نا, وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر بننا ہے. ہم کہتے ہیں چلو یار شکر وہ تو آ گئے. پھر ہم اس پروگرام کو گزار کے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. بٹ ہم نے انسینٹو کریٹ کیا ہے اور یہ کریڈٹ صرف گورنمنٹ آف سندھ کو جاتا ہے, جس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے. اس میں دوربین ہے, آخان ہے, رانا ہے اور بہت سارے جو اسٹیٹ ہے گروپ بنا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ٹیچنگ لائسنس کا پہلا امتحان ہوا ہے 20 سال, اور جو یہ ٹیچنگ لائسنس کا ٹیسٹ دے گا اور کلیئر کرے گا وہ سیدھا 16 گریڈ کا گورنمنٹ ٹیچر بن جائے گا, جس کی اسٹارٹنگ پے ہی کوئی 52,000 ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ 6,000 بی اے پورے سندھ کے اندر ہیں. اس وقت 6,000, ان میں سے 5,000 کچھ نے ٹیسٹ دیا کہ ہم ٹیچنگ لائسنس کا ٹیسٹ دے رہے ہیں. آپ سوچیں کتنے پرسینٹ لوگ پاس ہوئے ہیں؟ یعنی گیس صرف 400 لوگ پاس ہوئے, 400. اب آپ یہ سوچیں کہ جو بی اے ڈگری کی ہوئی ہے وہ ٹیچنگ لائسنس نہیں کہہ سکے, تو پورے ملک میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کے پاس ٹیچنگ ڈگری ہوئی. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں, انشاءاللہ ان 5-6 years 10 years you will see کہ ہمارے سارے گورنمنٹ ٹیچرز آہستہ آہستہ ٹیچنگ لائسنس کے ساتھ آئیں گے. بٹ آپ جب اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں تو انفراسٹرکچر, گراؤنڈ, لرننگ ماڈیولز نہ دیکھیں سر. ان سے پوچھیں آپ کے کتنے ٹیچرز کے پاس ٹیچنگ ڈگری ہے. ہمیں یہ نہ بتایا کہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں دی ہے, کوئی ڈپلوما کیا ہے. کتنوں کے پاس ٹیچنگ ڈگری ہے اور کتنوں کے پاس لائسنس ہے. یہ سوال جب آپ پوچھنا شروع کریں گے تو پریشر ڈیولپ ہوگا. اور اسی طریقے سے پالیسیز اکراس پاکستان, اس میں ایجوکیشن پبلکلی نظر کم آتی ہے. جب ہم نے قبضہ مافیا ختم کرایا, آج کے آج کے کسی اسکول میں قبضہ نہیں ہے, ڈرا اسٹارٹ فرام فاطمہ جنہ. بٹ اس کی وجہ بہت لڑائی ہے, اس کی وجہ بہت پالیسی کو چینج کرنے کی چیزیں ہیں, اور وہاں سے لے کر آج تک ٹیچنگ لائسنس تک جو پہنچے. میں بس ایک بار یہاں پر بفور میں اس میں آپ کا جواب بھی دوں گا کہ لیڈرشپ کو کیسے پوش کیا جاتا ہے. بٹ یہاں پر جو جتنے بھی پینلز بیٹھے ہیں بہت سیریس انٹرونشن کر رہے ہیں. چاہے امین اور میں بڑا کلوزلی میں نے دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے ہارڈ کور گورنمنٹ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو ٹیچ فار پاکستان ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں جب بھی لوگوں کو ہائر کر رہا ہوتا ہے تو پیشن اتنا نظر آتا ہے. بہت زیادہ ٹیچ فار پاکستان سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میں شروع میں اسٹارٹ کیا تھا جتنے ینگ کالج اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویٹ ہیں, کوئی کلاس اسکولس میں بھیجتے تھے, تو پیشن وہاں سے ان کا ڈیولپ ہوتا تھا. اور ان میں سے بہت سارے لوگ آج ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. ٹی سی ایم آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ چیریٹی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی طرح انہوں نے چلایا آرگنائزیشن کو. او یو پی ہم سب جانتے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور کتابوں میں بہت ان کی. بٹ ایک چیز جو فنڈامنٹلی جو شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میری ابھی ایک کزن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے,
تو انہوں نے کہا کہ شہزاد میرے پاس بڑا ٹائم ہے تو میں سوچتی ہوں میں پڑھاؤں اسکول جا کے. تو میں نے سوچا کہ کہنے مطابق تو آئی تھنک سول سوسائٹی ہمارے جرنلسٹ ان کو سمجھنا چاہیے پہلے اس بات کو. یس we are worried about children who are not going to school in this country and it is extremely important that the school they cry, but I am more worried about children who are going to schools in this country because وہ 10 سال لگاتے ان کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی, ان کی کوئی سوال کرنے کی صلاحیت ڈیولپ نہیں ہوتی. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ نیچرل ڈراپ آؤٹ ہے. ہمارے یہاں پرائمری اسکولس ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اچانک سے سیکنڈری اسکول 5ویں جماعت کے بعد کم ہوتا ہے تو وہ نیچرل ڈراپ آؤٹ ہوگا. تو ہمیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری اسکول بنا تو لیں, جب تک ہوں گے نہیں تو نہیں ہوگا. بٹ جو پڑھ رہے ہیں بچے ابھی اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ان کو کون پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. والا نہیں ہے یہ والا. تو رسپانسز تو لمبے تھے ڈیٹیل میں. جی, so thank you Faisal. A bit about Oxford University.